السلام علیکم۔ آج ہم لوگ تفہیم اسلامیات یہ ہمارے پاس نا انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 کے لیے، ٹھیک ہے، برائے انٹرمیڈیٹ پارٹ 1۔ اب جو فرسٹ ایئر میں ہوتا ہے نا کہ فرسٹ ایئر میں اسلامیات ہوتا ہے اور یہ اسلامیات لازمی ہے، ٹھیک ہے، تفہیم اسلامیات ہے، اور جو بڑی بک ہے نا اس کی وہ یہ ہمارے پاس یہ ہے، ٹھیک ہے، یہ لوگ آپ دیکھ لیں کہ اسلامیات لازمی ہے اور یہ برائے جماعت 11 ہے۔ اور یہ جو ہماری بک، یہ بس جو بک ہمارا ہے نا یہ ہمارے پاس نیشنل بک فاؤنڈیشن کی، ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیں نیشنل بک فاؤنڈیشن۔ آپ لوگوں نے فرسٹ ایئر کے لیے یہ بکس لینی ہے اور سیکنڈ ایئر کے لیے آپ لوگوں کے پاس پاک اسٹڈی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ آپ لوگوں کے سیکنڈ ایئر میں چلے گی۔ تو اب یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں کہ سب سے پہلے یہاں پہ ہم لوگ آج انٹروڈکشن لیں گے، آپ لوگوں کے جو چیپٹرس کے نیم ہیں نا ان کو سب سے پہلے ہم لوگ اس کا ریویو لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو پہلا جو ہے نا ہمارے پاس عنوانات، اس میں ہمارے پاس ہے بنیادی عقائد۔ بنیادی عقائد ہے، اور بنیادی عقائد میں سے پہلا کیا ہے؟ توحید۔ سب سے پہلے ہم لوگ پڑھیں گے کہ بنیادی عقائد ہیں کیا۔ تو اسٹوڈنٹس آپ لوگ دونوں بک سے لے سکتے ہیں، تو بڑی بک کو آپ لوگ لیں گے نا زیادہ فالو کریں گے، اور اس وقت آپ لوگوں نے اپنے سے بھی تھوڑے سے لکھنا ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ آپ لوگ بک سے ہٹ کے لکھیں، بک سے ہی لکھنا ہے اور تھوڑا سا لکھنا ہے اور زیادہ ایکسپلین کر کے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ دین اسلام، سب سے پہلے یہاں سے پڑھتے ہیں۔ دین اسلام بنیادی طور پر 2 اجزاء پر مشتمل۔ دین اسلام کے 2 اجزاء ہیں، ایک کو بولتے ہیں عقائد، ایک ہمارا ہوتا ہے اعمال۔ عقائد کسے بولتے ہیں؟ عقائد ہمارے پاس دین کا نظریاتی پہلو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، عقائد دین کا نظریاتی اور قلبی پہلو ہے۔ عقائد اجزاء ایمان کا دوسرا نام ہے، یعنی جو ہمارا ایمان ہوتا ہے نا اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ عقائد بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اعمال ہمیں کیا بولتے ہیں؟ اعمال ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو عمل کر کے دکھاتے ہیں نا اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ اعمال بولتے ہیں، یعنی پریکٹیکل جو ہم لوگ کر کے دکھاتے ہیں۔ اب سب سے پہلے کیا ہے کہ بنیادی عقائد سے پہلے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ لفظ عقیدہ عقد سے بنا ہے، عقیدہ عقد سے بنا ہے، جس کے معنی کیا ہے؟ گرہ لگانا ہے، باندھنا کے ہیں۔ تو عقیدہ کے معنی کیا ہوئے کہ باندھی ہوئی چیز یا گرہ لگائی ہوئی چیز، انسان کے پختہ اور اٹل نظریات کو عقیدہ کہا جاتا ہے، عقائد کہا جاتا ہے۔ تو انسان جو بھی کچھ سوچتا ہے اور جو اپنے اندر جو پکا عزم بنا لیتے ہیں، اپنے اندر پکا ارادہ بنا لیتے ہیں، دماغ کے اندر جو بھی، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ اس کو عقائد بولتے ہیں۔ اس کا ہر کام انہی نظریات کا عکس ہوتا ہے، وہ جو سوچتا ہے نا وہ اسی کے مطابق ہی کام کرتا ہے، یعنی اگر وہ اچھا سوچے گا تو اچھا کام کرے گا، لیٹس سپوز اگر وہ کوئی برائی کا کام سوچے گا تو برا کرے گا، ٹھیک ہے، دماغ میں اگر اس نے کوئی مائنڈ سیٹ کر لیا، یہ عقائد اس کے دل و دماغ پر حکمرانی کرتے ہیں، اور پھر یہی عقائد اس کے دل و دماغ پہ حکمرانی کرے گی اور پھر وہ اس کو لے ڈوبنے یا پھر اس کو صراط مستقیم پہ لے کے جانے کا سبب بنے گی، ٹھیک ہے۔ یہی اس کے اعمال کے محرک ہوتے ہیں، یہی اس کے مال کے ارد گرد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہی جو نظریات ہیں نا وہ ان نظریات کی وجہ سے بندہ اسی کام میں لگ جاتا ہے اور پھر وہی اس کے کام کے لیے محرک ہو جاتے ہیں، یعنی اسی کا مین پرپس بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ عقیدے کی مثال بیج جیسی، عقیدہ ایک ہم لوگ پودا بولے نا، پودے میں جو سب سے بیج ڈالتے ہیں نا ہم لوگ کسی بھی یعنی کھیت میں، تو کھیت پہ جو ہم لوگ بیج ڈالتے ہیں وہ ہمیں لیٹس سپوز اس کو ہم لوگ کیا لیتے ہیں؟ عقیدہ لے لیتے ہیں۔ اور جو عمل ہے نا، عمل یعنی جو ہم لوگ پریکٹیکل کر کے دکھاتے ہیں، وہ ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اب اس پہ محنت کی ہے، اب بیج ہم نے لگایا، اس پہ حل جو ہوتا ہے سب کچھ کیا ہے، اور اس کو ہم لوگوں نے روز خیال رکھا ہے، اس فصلوں کا خیال رکھا ہے، فصلوں کی اچھی طرح کاشت کی ہے، اور اس کو ہم لوگوں نے روز پانی دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی وجہ سے نا جو فروٹس جو ہمیں ملتے ہیں نا وہ ہماری کیا ہوتے ہیں؟ ہماری جو محنت کا نتیجہ ہوتی ہے۔ تو اگر ہم لوگ عقیدے کو بیج کہیں تو عمل کیا ہوگا؟ عمل اس بیج سے اگنے والا پودا ہوگا، یعنی جو اس بیج سے جو اگے گا نا پودا، اس کو ہم لوگ کیا بولیں گے؟ عمل بولیں گے۔ یہ ظاہر ہے کہ پودے میں وہی خصوصیات ہوں گی۔ اب جو بندہ عمل کرے گا نا، یعنی جو بندہ اچھے عمل کرتا ہے تو اس میں وہی خصوصیات ہوگی، وہی اس کی خوبی ہوگی۔ تو اسی طرح کر کے جو بیچ میں خوبیاں اور خصوصیات ہوں گی وہ اس پودے میں بھی ہوں گی، اور وہی خصوصیات اسی بیچ میں بھی ہوں گی، پوشیدہ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبروں نے تبلیغ کا آغاز عقائد کی اصلاح سے کیا۔ سو مین یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ایک MCQs ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبر نے 1,24,000 تقریباً پیغمبر ہیں، اور انہوں نے ایک تبلیغ کا آغاز کہاں سے کیا؟ عقائد کی اصلاح سے کیا، ٹھیک ہے۔ سید و عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جب مکہ مکرمہ میں پیغام رسالت کو پہنچانا شروع کیا تو سب سے پہلے عقائد کی اصلاح پر زور دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کام کس پہ کیا تھا؟ عقائد کی اصلاح میں کیا تھا، یعنی جو بندہ سوچ ہے، اس کو جو مائنڈ سیٹ ہے، یعنی وہ اگر اسلام کو مانتے ہیں یا پھر وہ اگر نان مسلم ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے کیا ہے کہ اپنے مائنڈ کو سیٹ کرنا، اور اس نے اپنے لیے ایک عقائد بنانا ہے، ٹھیک ہے، ایک اٹل نظریہ بنانا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ضروری ہے؟
عقائد ضروری ہے، اس کی اصلاح پر زیادہ زور دیا ہے، کیونکہ اگر وہ صحیح ہوگا تو بندہ اس کے لحاظ سے اپنے تمام کام کرتا ہے، یعنی جو ہم نے بولا ہے کہ عقائد اس کی نظریات کا عکس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا ہر کام انہی نظریات یعنی عقائد کا عکس ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اسلام کی بنیادی عقائد یہ ہیں: توحید، رسالت، ملائکہ یعنی فرشتے، آسمانی کتابوں پر ایمان اور آخرت پر ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ ترجمہ: لیکن بڑی نیکی تو یہ ہے جو کوئی ایمان لائے۔ سب سے بڑی نیکی کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ ایمان لائے اللہ پر، سب سے پہلے کیا ہے یہ آمن باللہ، اللہ پر ایمان، والیوم الآخر، قیامت کے دن پر ایمان، والملائکۃ، فرشتوں پر ایمان، والکتاب والنبیین، کتاب پر یعنی آسمانی کتابوں یا پھر الہامی کتابوں سب پر، اور نبیین یعنی پیغمبروں اور رسولوں پر، ٹھیک ہے، اس پہ جو ایمان لائے گا نا وہی سب سے بڑی کیا ہے اس کے لیے نیکی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے توحید۔ تو مین جو ہمارا تھا نا کہ بنیادی عقائد میں سے پہلا کیا ہے توحید ہے، توحید سے سٹارٹ ہوتا ہے، پھر توحید کے بعد رسالت، ملائکہ، پھر آسمانی کتابوں، پھر اللہ آخرت پر ایمان لانا، ٹھیک ہے، 5 ہے، ٹھیک ہے، 1 2 3 4 5۔ فرسٹ از توحید، رسالت، ملائکہ، آسمانی کتابوں پر ایمان اور آخرت پر ایمان لانا۔ اگر آپ لوگ یہ آیت یاد کریں گے اس طرح آپ لوگوں کو سیکوینس سے یاد ہو جائے گا، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے توحید۔ توحید کیا ہے؟ توحید کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کو ایک ماننا۔ توحید کا لفظ مادہ وحد سے نکلا ہے جس کا معنی ہے کہ ایک ماننا۔ اسلامی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ کیا ہے؟ توحید کا ہے، میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتایا ہے۔ توحید کے لغوی معنی کیا ہے؟ ایک ماننا، یکتا جاننا۔ دین کی اصطلاح میں اس سے مراد ہے کہ سب سے برتر و اعلیٰ، یعنی جو اسلام کی اصطلاح میں کیا ہے کہ سب سے اعلیٰ اور الفا ذات کیا ہے، کون ہے وہ، کون سی ذات ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے۔ ساری کائنات کی خالق و مالک کے ہستی کے واحد و یکتا ہونے پر ایمان لانا اور صرف اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ختم المرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے، سب نے لوگوں کو دین کی توحید کی تبلیغ کی، سب نے لوگوں کو توحید کی تبلیغ کی اور انہیں بتایا کہ کائنات کی تمام اشیاء اللہ ہی کی مخلوق اور سبھی اس کے عاجز بندے ہیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے، سب نے لوگوں کو یہ کہا کہ جو ہمارا خدا ہے وہ ایک ہے، اور انہیں سب سے پہلے توحید کی تبلیغ دی، اور اس کے بعد کہا کہ اور اس وقت کیا فرمایا کہ سب نے انہیں بتایا کہ کائنات کی جو تمام چیزیں ہیں وہ سب اللہ کی بنائی ہوئی ہیں اور ہم سب اسی کے بندے ہیں اور ہم سب نے اسی کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے، یہ سب کچھ بتایا، ٹھیک ہے۔ اس لیے صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی کے حکم احکام کو ماننا یا اس کی پیروی کرنی چاہیے، کیونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہمارا خدا ایک ہے، اور سب سے برتر و اعلیٰ اور ساری کائنات کے خالق و ہستی کے واحد یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے اور اسی کی عبادت کی جائے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کسی کی نہ کی جائے۔ تو اسٹوڈنٹس آگے جانے سے پہلے ایک اور یہاں پہ ایک چیز ہے کہ اسی طرح تمام جذبات اور احساسات کو ہم دل سے تعبیر کرتے ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نیک و اعمال اور برے افعال کا مرکز دل کو قرار دی کہ دل ہی ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ نیک کام کرتے ہیں، دل ہی ہے کہ جب ہم لوگ برائی کا کام کرتے ہیں، دل ہی کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو ترجمہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسانی جسم میں گوشت کا ٹکڑا ہے، انسانی جسم میں ایک گوشت کا ایک ایسا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست کام کرے تو جسم پورا درست رہتا ہے، اگر اس میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو پورا جسم خراب رہتا ہے۔ اور پھر کیا کہا آخر میں؟ پس جان لو وہ ٹکڑا کیا ہے؟ انسان کا دل ہے، انسان کا دل ہی انسان کو خراب کرتا ہے، یعنی اس کو برائی کی طرف مائل کرتا ہے۔ انسان کا دل ہی ہے جو اس کو صحیح کرتا ہے اور اس کو درست رکھتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ درست مادہ کیا ہے کہ جب وہ نیکی کا کام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو ہمارے پاس ہے کہ ہم نے پڑھ لیا یہاں سے، اب یہاں سے جو ہم نے پڑھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی ایمانیات کی تائید حدیث جبرائیل علیہ السلام میں کی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں آئے اور دین اسلام کے متعلق بنیادی سوالات کیے۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، تو اب یہ دیکھیں تؤمن باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان اور قیامت کے دن پر ایمان لانا، اور یہ کیا ہے؟ سب سے کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس آخرت کو حق جانو اور حق مانو، ٹھیک ہے، یہ سب ہمارے پاس حق کی باتیں یہ بتائیں گی۔
تو اس کے بعد جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ توحید کا جو مادہ ہے وہ واحد سے نکلا، جس کے معنی کیا ہے؟ ایک واحد اکیلا ہونا، جو اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو پوری دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس آگے اس کے دلائل بھی موجود ہیں. وجود باری تعالیٰ پر دلائل ہیں. وجود باری تعالیٰ پر دلائل ہیں، نام ایسے بھی آ سکتا ہے، آپ لوگ اس کو بھی لکھ لیں. جب بھی ہم کسی بنی ہوئی چیز کو دیکھتے ہیں، اب لیٹس سپوز کہ اگر میں کسی گھڑی کو دیکھوں تو میرا خیال کہاں جائے گا؟ گھڑی بنانے والے پر جائے گا. اب اسی طرح کر کے کسی مکان کو دیکھیں تو ہمارا دھیان کس طرف جاتا ہے؟ مکان بنانے والے کی طرف جاتا ہے. اور اس کے بعد جو ہمارے پاس ہے کہ اگر کسی گھڑی کو دیکھیں تو گھڑی ساز کا تصور آ جاتا ہے. جب بھی ہم یہ سوچ کے کیونکہ ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ مکان معمار کے بغیر، ہم یہ نہیں سوچ سکتے، کیا نہیں سوچ سکتے کہ مکان بنانے والے کے بغیر بن سکتے ہیں کیا؟ یا پھر کوئی گھڑی ساز کے بغیر بن سکتی ہے؟ اسی طرح جب کائنات پر غور کی جائے تو ضرور اس کے بنانے والے کا خیال آئے گا، کیونکہ کوئی صحیح ذہن اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اتنا بڑا منظم و مربوط جہان کسی بنانے والے کے بغیر خود بخود بن گیا ہو. یعنی ہم لوگ جب دنیا کو دیکھتے ہیں نا، دنیا میں اتنی خوبصورتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گرینری پھیلائی ہر جگہ، اور ہمارے لیے 4 موسم رکھے، اور فروٹس وغیرہ جس سے نکلتے ہیں زمین میں بیج ڈالنے سے. تو یہ سب کچھ کیا ہے کہ جب ہم لوگ اس کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمارے بھی ذہن میں خیال آتا ہوتا ہے کہ یہ سب بنانے والا اتنا بڑا منظم، یعنی ترتیب دیا ہوا، مضبوط، یہ دنیا کس نے بنایا؟ خود بخود بن گیا کیا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے بارے میں کیا دلائل دی ہے؟ کیا فرمایا ہے؟ افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 10 میں فرمایا ہے کیا اللہ میں شبہ ہے؟ کیا اس میں اللہ کے بارے میں کوئی شک ہے کہ اس نے آسمان اور زمین بنائے؟ اچھا، کائنات پر جب گہری نظر ڈالی جائے تو اس میں ایک نظم و ضبط نظر آئے گا، کہیں بھی بے ترتیبی نہیں ملے گی. اگر آپ لوگ چاہیں نا کہ آپ لوگ آیت کو نہ لکھیں تو نہ لکھیں، اٹس ناٹ امپورٹنٹ کہ آپ لوگ ترجمے کو یاد کریں اچھی طرح سے، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد میں ڈائریکٹ ترجمہ پڑھی ہوں، ٹھیک ہے. وہی اللہ ہے جس نے 7 آسمان طے بتے پیدا کر دیے. تو آسمان کتنے؟ 7 ہیں. تو خدائے رحمان کی صنعت میں کوئی فطور نہ دیکھے گا. اب اگر بندہ چاہے نا کہ اس نے جو بنائی ہے اس میں کوئی غلطی نکالے، اب بندہ آسمان کی طرف دیکھے تو تو پھر نگاہ ڈال کر دیکھ لے، کہیں تجھ کو کوئی خلل نظر آتا ہے؟ اگر تم اوپر آسمان کی طرف نگاہ کر کے دیکھو گے تو کیا تمہیں کوئی بے ترتیبی نظر آئے گی؟ بار بار نگاہ ڈال کے دیکھو. اگر ایک بار نظر آئے تو بار بار دیکھو، پھر بار بار نگاہ ڈال کر دیکھ، لوٹ آئے گی تیرے پاس تیری نگاہ رت ہو کر تھک کر. اب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے اچھے طریقے سے نظام بنایا ہے دنیا کا کہ ہم لوگ اگر آسمان کی جو 7 آسمان ہے نا، اگر اس میں ہم لوگ کوئی خلل دیکھنا چاہیں، ہم لوگ چاہے جتنی بار دیکھیں، ہماری آنکھیں جو ہماری نظریں ہیں نا وہ تھک کر ہمارے پاس ہی لوٹ آئیں گی اور رد ہو کر آ جائیں گی، یعنی واپس آ جائیں گی، ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس یہاں پہ لکھا ہوا ہے. سورج اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے اور چاند اپنے مدار میں سورج چاند کے مدار میں نہیں جاتا اور چاند سورج کی طرف نہیں بڑھتا. اس طرح ایک خاص وقت تک رات رہتی ہے. یہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ خاص وقت تک رات رہتی ہے، اس کے بعد کیا بن جاتا ہے؟ صبح بن جاتا ہے، دن کا وقت آ جاتا ہے. تو اس کے لیے جو ہمارے پاس آیت ہے نا، کہ آپ لوگوں نے پڑھی ہوئی پہلے بھی، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَاللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. سورہ یاسین کی آیت نمبر 40 ہے. نہ آفتاب کی مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور یہ سب ایک دائرے میں تیر رہے ہیں. مطلب کوئی بھی اپنے جو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ آربٹ بول دے، تو آربٹ سے کوئی بھی باہر نہیں نکل سکتا، ٹھیک ہے. کوئی بھی اپنے آربٹ کو چھوڑ کے کسی دوسرے کے آربٹ میں نہیں جا سکتے، کسی دوسرے کے مدار میں نہیں جا سکتے، کسی دوسرے کے بارڈر میں نہیں جا سکتا. اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام پیدا کیا ہے کہ ایک خاص وقت میں رات آتی ہے، ایک خاص وقت میں دن آتی ہے، ٹھیک ہے. اب یہ نہیں کہ کسی دن رات لمبی ہو جائے، اتنی لمبی ہو جائے کہ ختم ہی نہ ہو، کسی دن یہ نہیں کہ دن لمبی ہو جائے اور ختم ہی نہ ہو، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ ایک خاص نظام کے ساتھ رکھا ہوا ہے کہ رات کا ٹائم خاص مدت تک رہتا ہے اور دن کا ٹائم خاص مدت تک رہتا ہے. اس کے بعد ہے کہ کائنات کی ہر چیز میں ایک مقرر اندازہ اور خاص نظم و ضبط پایا جاتا ہے کہ ہر چیز ہمیں کیا نظر آتی ہے؟ منظم نظر آتی ہے، جس طرح پہلے پچھلے اس میں پڑھا ہے. تو اس کے لیے ہمارے پاس آیت بھی موجود ہے، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ٹھیک ہے. اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. سورہ قمر کی آیت نمبر 49 ہے.
ہم نے ہر چیز کو ایک خاص اندازے سے پیدا کیا. ترجمہ ہے ہم نے ہر چیز کو ایک خاص اندازے سے پیدا کیا. کائنات کا یہ نظم و ضبط اس بات کی روشن دلیل ہے کہ ایک ایسی اعلیٰ و برتر ذات موجود ہے جس نے کائنات میں یہ خوبصورت نظام پیدا فرمایا ہے. یہ میں بار بار بولتی آ رہی ہوں، آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی آپ لوگوں کو. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. ترجمہ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات دن کے عدل بدل میں اہل عقل کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. یعنی زمین آسمان کی پیدائش، زمین آسمان جیسے پیدا ہوتے ہیں اور رات دن جیسے بدلتے ہیں، ان سب میں عقل والوں کی نشانی. اب جو بندہ یعنی اللہ پہ یقین رکھتا ہے وہ تو اس کو تو معلوم ہے نا کہ یہ سب کچھ اللہ کی بنائی ہوئی ہے. اب ان سب میں عقل والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے. اب بندہ سوچتا ہے جو عقل جس میں شعور ہو نا، وہ سوچتا ہے کہ یہ سب کچھ کیسے ہے، یہ تو اللہ کا بنایا ہوا ہے اور یہ ایک خاص مدت تک رہتا ہے، یہ سب اللہ کی کیا ہمارے لیے نعمت ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہمارے پاس کیا، دن رات، سورج چاند اور زمین آسمان کا نظم و ضبط سب اللہ تعالیٰ کی حکمت و کاریگری کی نشانی ہے. آیت ہے کہ سورہ نمل کی 88 ہے. ٹھیک ہے، اس کو 88 بولتے ہیں. سن اللہ الذی اتقن کل شیء. کاریگری اللہ ہی کی جس نے ہر چیز کو مضبوط بنا رکھا ہے. یعنی بنانے والا اللہ ہی ہے جس نے ہر چیز کو کیا کر رکھا ہے، ایک خاص مضبوط طریقے سے بنایا ہوا ہے. ایک اور مقام پر ارشاد ہوا ہے، یہ آیت تھوڑی لمبی ہے، میں آگے پڑھ لیتی ہوں ترجمہ. کیا یہ لوگ بغیر کسی کے پیدا کیے پیدا ہو گئے، یا یہ کہ خود اپنے خالق ہیں، انہوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کر لیا. اصل یہ ہے کہ ان میں کوئی یقین نہیں. اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ کیا یہ لوگ یہ لوگ کسی کے پیدا کے بغیر خود بخود ہی پیدا ہو گئے، یا یہ کہ خود اپنے آپ کو بنانے والے ہیں، یا انہوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کر لیے، یا پھر یہ کہ انہوں نے آسمان اور زمین کو بھی خود پیدا کیا. اصل میں یہ ہے کہ ان میں کوئی یقین ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے، جس طرح زمین، آسمان اور ساری کائنات وجود باری تعالیٰ کی گواہی دیتی ہے، اسی طرح انسان کی فطرت کی آواز بھی یہی ہے. اب دنیا کے جس کونے میں بھی کوئی بھی بندہ موجود ہے نا، اس کو بھی یہ معلوم ہے کہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے. لیکن اب یہ کہ سب نہ کوئی نقص نکالنے بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی جو مسلمان ہیں نا، مسلمس کا تو یہ ہے نا کہ وہ اللہ پہ پورا یقین رکھتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ اللہ نے ہی بنایا ہے اور اللہ ہی خالق و مالک ہے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں، ان سب کو فطرت کی آواز، یعنی ان کے اندر دل کی آواز بھی یہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کیا لکھا ہوا ہے کہ انسان کی فطرت کی آواز بھی یہی ہے. انسانی تاریخ مطالعہ سے مہذب اور وحشی سے وحشی ہر طرح کی قوم و مقادر متعلق کی ذات کا اعتراف ملتا ہے. یعنی جتنی بھی غیر جو ہمارے پاس غیر تہذیب یافتہ اور جو ہمارے پاس وحشی سے وحشی کا مطلب ہے کہ جو بہت ہی ظالم ہیں، ہر طرح کی قوموں میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا اعتراف ملتا ہے. یعنی سب مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. آثار قدیمہ کی تحقیقات سے بات واضح ہو چکی دنیا کے مختلف گوشوں میں بسنے والی وحشی اقوام جن کی فکری و ذہنی سطح پر بہت پست تھی، وہ بھی کسی نہ کسی شکل میں اللہ کے وجود کی قائل تھی. اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ وجود باری تعالیٰ انسان کی فطرت میں بھی داخل ہے. اب یہ کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں نا جو بھی شخص موجود ہے جو مہذب ہو اور وحشی سے وحشی ہو، وہ بھی یہ جانتا ہے کہ اللہ کی ذات واحد ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اس کا، یعنی اس کی فطرت کی بات تو یہ کہتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ظاہری طور پر اس کا انکار کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس تھا توحید کے بارے میں. اب اس کے بعد اس کے کچھ آگے پوائنٹس رہ گئے ہیں. قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے. قرآن مجید میں کیا ارشاد ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، سورۃ الروم آیت نمبر 30. اللہ تعالیٰ کی اس فطرت کا اتباع کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی اس نیکی کا اتباع کرو، یعنی جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک خاص نیکی کے تحت پیدا کیا. اب وہ بندے پہ ڈپینڈ کرتے کہ بندہ نیکی کرے یا پھر برائی کرے. اب اس کے اندر 2 مادہ رکھا گیا. ٹھیک ہے. اب اگر سب کے لیے نیکی کا مادہ رکھتے تو سارے نیکی کر رہے ہوتے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کے لیے نیکی اور برائی دونوں رکھا ہے کہ بندہ کس طرف جاتا ہے، صراط مستقیم پہ جاتا ہے یا پھر راستے سے ہٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک اور مقام پر ارشاد ہوا ہے، وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون، سورۃ الزاریات آیت نمبر 20 اور 21. ترجمہ، اور زمین نے بہت سی نشانیاں یقین دلانے والوں کے لیے اور خود تمہاری ذات میں بھی کہ تو کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا. اب اس میں ایک آگے کہ زمین میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں اور ہمارے اپنی جو اسٹرکچر ہے نا اس میں بھی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ دیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ دیے تاکہ ہم اپنے روزمرہ کے کام کر سکیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھ سکیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کان دیے تاکہ ہم بات سن سکیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان دی تاکہ ہم اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہیں نا، یعنی جو مختلف فروٹس اور سب کچھ بنائے، پھل وغیرہ اور جو بھی کچھ ہمارے لیے بنایا، ٹھیک ہے، زمین پہ، تو یہ سب ہم لوگ چکھ سکیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دل دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹانگیں دی تاکہ ہم چل پھر سکیں،
اپنے پاؤں پہ. تو یہ سب کچھ ایک نا ہمارے لیے کہ ہم لوگ اس کا شکر ادا کریں اللہ سے. اور اس میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی اس میں بھی ہمارے لیے بہت سی نشانی رکھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں کہ تو کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ تو کیا تمہیں اپنی ذات میں بھی کوئی نشانی دکھائی نہیں دیتی؟ کوئی تمہیں اپنی ذات میں بھی کوئی نشانی دکھائی نہیں دیتی اور نہ تمہیں کوئی زمین میں دکھائی دیتی ہے؟ تمہیں تو یعنی زمین میں بھی نہ دکھائی دیتی اور نہ تمہیں اپنی ذات میں. تو یہ پوچھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. کائنات کو بنانے والی یہ اعلیٰ و برتر ذات ہستی صرف ایک ہی ہے. انسان کی صحیح سوچ اور اسے اس نتیجے پر پہنچاتی ہے کہ کیونکہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے، لیٹس سپوز کہ ایک سے زیادہ اگر خدا ہو تو سب کا یعنی اب ایک سے زیادہ کسی اسکول میں اگر ایک سے زیادہ میڈم ہوں، مطلب 2 میڈم ہوں. ٹھیک ہے. اب میں چھوٹی میڈم کی بات نہیں کر رہی، میں میڈم کی بات کر رہی. دونوں کا لیول اور رینک سیم ہو تو کیا اسکول کا نظام چل سکے گا؟ نو، دیٹس ناٹ پاسبل. کیونکہ ہر بندے کا اپنا اپنا وہ ہوتا ہے کہ ہر بندہ اپنے طریقے سے کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اسی لیے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ ایک ہے. اللہ کے ساتھ کوئی 2 خدا نہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ 2 خدا ہوتا تو ان کے درمیان باہمی تصادم کی وجہ سے کائنات کے نظام ایک لمحہ کے لیے بھی قائم نہ رہ سکتا. اگر 2 خدا ہوتے تو کائنات کا یہ نظام کبھی بھی اس میں نہ رہتا، کنٹرول میں نہ رہتا. ٹھیک ہے. ہر کوئی اپنے لحاظ سے کام کرنا چاہتا. تو اسی لیے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ معبود برحق صرف ایک ہی، اور وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. قرآن مجید میں ارشاد ہوا لو کان فیہما الہۃ الا اللہ لفسدتا. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 22. اگر ان دونوں یعنی زمین و آسمان میں علاوہ اللہ کے کوئی معبود ہوتا تو ان دونوں میں فساد برپا ہو جاتا، یعنی لڑائی ہو جاتی. اس کے بعد ہے صفات کے تقاضوں میں یکتائی. اور اس میں ہمارے پاس ہمارے پاس مختلف اقسام ہے کس کی؟ صفات باری تعالیٰ. ٹھیک ہے. صفات سلسلہ ہیڈنگ ہے، مین ہیڈنگ ہے ذات و باری تعالیٰ. ذات و صفات و باری تعالیٰ. عقیدہ توحید کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں بھی اور صفات میں بھی اور صفات کے تقاضوں میں بھی. اب یہ ہم لوگ اس کی مین آگے پڑھیں گے. ذات کی یکتائی کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور حقیقت میں کوئی دوسرا فرد حصہ دار نہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی حصے والا نہیں ہے، لہٰذا نہ کوئی اس کی برابری کر سکتا ہے، نہ اس کا کوئی باپ یا اولاد. نہ کیونکہ باپ اور اولاد کی حقیقت ایک ہی ہوتی ہے. یعنی جو باپ ہوتا ہے نا وہ اصل میں اولاد بھی ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کی حقیقت میں کوئی شریک نہیں تو نہ اللہ تعالیٰ کسی کا بیٹا بیٹی ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا بیٹی ہے. قل هو اللہ احد. یہ سورہ اخلاص ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ترجمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کے ہمسر یعنی برابر کا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں یکتائی. اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے؟ صفات باری تعالیٰ میں یکتائی. تو اس میں کیا مطلب اس کا نام پڑھنے سے آتے آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ صفات میں اللہ تعالیٰ کی صفت یعنی اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے مختلف صفات ہیں. وہ اپنے علم، قدرت، ارادہ، سمیع، بصر، ہر صفت میں یکتا اور بے مثل ہے. یہ سب کچھ ہمیں کہا ہے کہ وہ اپنے ان صفات میں واحد ہے. ٹھیک ہے. اس طرح کا اور کوئی نہیں ہے. اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے؟ صفات کے تقاضوں میں یکتا، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہر شے کا خالق و مالک ہے. اسی نے ہم سب کو پیدا کیا ہے اور اس کا شکر ادا کرنا اور وہی سب کچھ دینے والا ہے. اور چھوٹی سے چھوٹی جو ہمارے پاس ہوتے ہیں نا کہ چونٹی وغیرہ، ان کو بھی ہمارے پاس یہی کھانا دیتا ہے. پتھر میں بھی جو بھی کیڑے ہوں ان سب کو اللہ تعالیٰ کھانا دینے والا ہے. ٹھیک ہے. شرک کسے بولتے ہیں؟ شرک توحید کی ضد ہے. عقیدہ توحید انسان کا سب سے پہلا عقیدہ ہے. شرک اور اس کی اقسام تمام بات کی پیداوار ہیں. دنیا کا پہلا انسان عقیدہ توحید ہی کا قائل تھا. پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے. پہلے انسان کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام تھے جو اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی تھے. آپ نے اپنی اولاد کو بھی اس عقیدہ کی تعلیم دی، مگر جیسے جیسے انسانی آبادی میں اضافہ ہوتا گیا، اپنے بچوں کو بھی انہوں نے یہی سبق دیا تھا نا، لیکن جیسے جیسے انسانی آبادی میں اضافہ ہوتا گیا ویسے ہی انسان کی آبادی بڑھتی گئی. جیسے جیسے لوگ کوئی ادھر بکھر گئے، کوئی ادھر چلے گئے، تو آہستہ آہستہ لوگوں نے کیا کہ سچی تعلیمات کو بلا دیا اور گمراہی کا شکار ہو گئے اور ایک خدائے بزرگ و برتر کے بجائے کئی خدا ماننے لگے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہیں بھی معبود بنا لیا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہا کہ وہ بھی ہمارے عبادت کے لائق ہیں. انہوں نے یہ بولا. لیکن ان لوگوں نے جس چیز کو ہیبت ناک دیکھا
مطلب جس چیز کو وہ خوفناک دیکھتے وہ اسے کیا ہوتے ہیں، خوف زدہ ہو کر اسے دیوتا سمجھ لیتے ہیں، اسے اپنا خدا سمجھ لیتے ہیں اور اس کی پوجا پاٹ شروع کر دیتے تھے۔ اسی طرح انہوں نے آگ کا دیوتا، سمندر کا دیوتا اور آندھیوں وغیرہ کے دیوتا گھڑ لیے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف جن چیزوں کو بہت نفع بخش پایا ان کی بھی پوجا شروع کر دی، مطلب جو ان کو فائدہ دیتی تھی، مثلا گائیں ان کو دودھ وغیرہ دیتی تھی، گوشت دیتی تھی، تو انہوں نے اس کی پوجا کرنا شروع کر دی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ان لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد دیگرے کئی پیغمبر بھیجے، یعنی تقریباً 1,24,000 پیغمبر بھیجے، لیکن پھر بھی تاکہ ان کو توحید کا بھولا ہوا سبق یاد لایا جا سکے اور شرک کی مذمت کی۔ قرآن مجید میں شرک کو بہت بڑا ظلم کہا گیا ہے۔ شرک کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو معاف نہیں کر سکتا۔ ان شرک لظلم عظیم، دس ویری امپورٹنٹ آیت، تو اس کو آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ بے شک شرک ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے، اور اس کے جو ہمارے پاس اس کی معافی ناممکن ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سورۃ النساء آیت نمبر 48۔ اس میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ یہ معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے، بلکہ لیکن اس کے علاوہ جو جس کسی کو بھی چاہو معاف کرے گا، یعنی ابھی میں نے بولا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ سب گناہ معاف کر دیتا ہے۔ شرک کی لغوی معنی کیا ہے؟ حصہ داری کسی کو اللہ تعالیٰ کے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ توحید کی ضد ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا اور کسی کو اس کا حصہ دار قرار دینا۔ دین اسلام سے مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات صفات یا صفات کے تقاضوں میں کسی کو اس کا کیا کرنا، اس کا حصہ دار اور ساجی ٹھہرانا، یعنی ساتھ والے دوست ٹھہرانا۔ اسی طرح شرک کی 3 اقسام ہیں، شرک کی 3 اقسام ہیں، اور جو ہمارے پاس پہلا ہے نا، پہلا ہمارے پاس کیا ہے؟ ذات میں شرک کا کیا مطلب ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت میں کسی دوسرے کو حصہ دار سمجھنا، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو اس کا حصہ دار بنانا، اور اس کی ایک صورت یہ کہ کسی دوسرے کو یہی حقیقت مان لینا کہ اسے اللہ تعالیٰ کا ہمسر و برابر سمجھنا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی اولاد سمجھنا، یا سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کی یا کسی کو اللہ تعالیٰ کی اولاد سمجھنا، اللہ تعالیٰ کو کسی کی اولاد سمجھنا، ٹھیک ہے۔ یہ کیونکہ والد اور اولاد کی حقیقت ایک ہوتی ہے، یہ لہٰذا جس طرح 2 خداؤں یا 3 خداؤں کو ماننا شرک ہے، اسی طرح کسی کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بیٹی سمجھنا بھی شرک ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس سے کسی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کے برابر کا ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہے کہ مجوسی 2 خدا کو مانتے ہیں، یزدان اور اہرامن کو، جبکہ یہود حضرت عزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں، مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں مانتے ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ صفات میں شرک کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس کو ٹھہراتے ہیں نا کہ یہ ہماری عبادت کے لائق ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی صفات دینا، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ کوئی چیز اس کی مثل نہیں۔ اس کی بات ہے کہ صفات کے تقاضوں میں شرک فی العبادت، یعنی جب اللہ تعالیٰ کی عبادت ہم لوگ کرتے ہیں نا، تو اس میں کیا کرنا کہ شرک کی وجہ سے ہم لوگ اس عبادت کی بھی دوسروں کو حقدار ٹھہرانا۔ اب اقتدار اعلیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اور اسی کے قوانین پر عمل کرنا ضروری ہے، اور اس کے قوانین کے مقابلے میں کسی کا قانون کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے الا تعبدوا الا ایاہ، تم صرف اسی کی عبادت کیا کرو، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور تمہارا معبود ایک ہے بجز اس کے کوئی معبود نہیں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو کوئی اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے گا تو یہی لوگ کافر ہیں۔ کافر کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق نہیں چلتے، اپنی منمانی کرتے ہیں۔ ان الحکم الا للہ، سورہ یوسف آیت نمبر 40۔ حکم صرف اللہ کے لیے ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہی کو منعم، اللہ تعالیٰ ہی کو منعم میں حقیقی سمجھا جائے اور خلوص دل سے اس کا شکر بجا لایا جائے۔ شکر یہ نہیں کہ صرف زبان سے یہ کہنا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، بلکہ اس کی حقیقی صورت یہ کہ اپنی عبادت و بندگی کا رخ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف پھیر دیا جائے، اور اس کے ہر نمازوں کی بات اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کیا جائے۔ ہمیں یہ خوب خیال رکھنا چاہیے کہ شرک صرف یہ نہیں کہ پتھر یا لکڑی کے بت بنا کر پوجا کی جائے، بلکہ یہ بھی شرک ہے کہ ہر چھوٹی چھوٹی حاجت پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے لو لگائی جائے، ٹھیک ہے۔
اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہم کسی اور سے لو لگا لیں کہ اس کی طرف ہم لوگ اپنا دھیان لے جائیں کہ ہم لوگ کہیں کہ تم میری یہ حاجت یا پھر میری یہ دعا قبول کر دو. تو ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ ہی کو قادر مطلق اور مسبب الاسباب یعنی مسبب الاسباب سمجھ کر اس کے فضل و کرم سے اپنی مجبوریوں کا حل تلاش کرنے، یعنی ہر سبب کا جو ہمارے پاس نتیجہ ہے نا، یعنی جو ہر مشکل کو آسان کرنے والا، ٹھیک ہے، اس کو آسان لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں. یہ بے شمار مسلمان ایسے ملتے ہیں جو زبانی طور پر اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن عملاً اپنی اولاد، روزگار، صحت اور دیگر مسائل کو انسانوں کے سامنے اس عاجزی سے اور امید سے پیش کرتے ہیں جس کا صرف اور صرف اللہ حقدار ہے. نہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اولاد کے لیے اور روزگار کے لیے، صحت کے لیے اور دیگر مسائل کے لیے دوسروں کے پاس اتنے اس کے طرح سے یعنی عاجز طریقے سے جاتے ہیں، لیکن اس کا حقدار کون ہے؟ صرف اللہ ہے. تو لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کے سامنے اپنی جو مرادیں پیش کریں. انسان کی اس کمزوری کا بیان اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے اور پکڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا اور حاکم کو شاید ان کی مدد کریں، ان کی مدد نہ کر سکیں گے اور وہ ان کے حق میں ایک فریق ہو جائیں گے اللہ حاضر کیے ہوئے. یعنی وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ ہماری مدد کریں، لیکن آخر میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے اور وہ ان کے حق میں ایک فریق ہو جائیں گے، یعنی وہ ایک طرف ہو جائیں گے اور وہ لا حاضر کیے ہوئے یعنی غیر حاضر ہوں گے بھی. دوسری جگہ فرمایا ہے بھلا وہ کون ہے جو تمہیں روزی دے تم کو، اور اگر اللہ اپنی روزی بند کر دے، اللہ اپنی رزق کسی بندے پر اپنا رزق بند کر دے تو پھر کون ہے جو تمہیں دے سکتا ہے، یہ پوچھا گیا. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد جو ہمارے پاس ہے کہ نیکسٹ ہمارے پاس ہے نا کہ انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے اثرات، یہ انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ لیکچر میں کریں گے. تو آج کا جو لیکچر تھوڑا لینتھی ہو گیا، یہ بہت ہی آسان تھا، بس ریڈ کرنے والا ہے اور آیت کے ترجمے آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں. ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں لیکچر آپ لوگوں کو پسند آئے گا. لیکچر پسند آئے تو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کرنا بھولیں اور ویڈیو پوری واچ کریں. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. تل دین اللہ حافظ.